بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آج سے 75 سال پہلے یعنی 1950 میں بھارت کیسا تھا؟ کیا سڑکیں پکی تھیں؟ کیا لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں؟ کیا دہلی، ممبئی یا کلکتہ اس وقت بھی اتنے بڑے شہر تھے جتنے آج ہے؟ اور سب سے بڑھ کر آزادی کے صرف 3 سال بعد یہ ملک کس حال میں تھا؟ آئیے دوستوں وقت کی مشین میں بیٹھ کر چلتے ہیں 1950 کے بھارت میں، اس وقت جب نیا بھارت اپنے پہلے قدم اٹھا رہا تھا۔ دوستوں سال 1950 بھارت کی تاریخ کا ایک نیا موڑ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں کے جانے کے صرف 3 سال بعد ملک خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 14 اور 15 اگست 1947 کی تقسیم کے زخم ابھی تازہ تھے، لاکھوں لوگ ہجرت کر چکے تھے، کئی خاندان بچھڑ گئے، لیکن 26 جنوری 1950 کو بھارت نے اپنا پہلا آئین نافذ کیا اور جمہوریہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس وقت جواہر لال نہرو ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے اور ملک کے پاس نہ بڑی صنعتیں تھی، نہ مضبوط فوج اور نہ ہی جدید انفراسٹرکچر۔ زیادہ تر آبادی گاؤں میں رہتی اور تقریباً 80% لوگ زراعت پر انحصار کرتے تھے۔ دوستوں اس وقت دہلی آج جیسی جدید نہیں تھی۔ کناٹ پیلیس اس زمانے کا سب سے پرکشش مقام سمجھا جاتا تھا، لیکن وہاں زیادہ تر پرانی عمارتیں اور انگریز دور کے دفاتر موجود تھے۔ سڑکوں پر زیادہ تر سائیکل، رکشے اور ٹانگے چلتے۔ ممبئی، جسے اس وقت بمبئی کہا جاتا تھا، ملک کی سب سے زیادہ صنعتی شہر تھا۔ بندرگاہ کے اطراف کپڑے کی میلیں چلتی تھی، کلکتہ میں ٹرامیں چلتی تھی اور مدارس آج کا چنئی میں بندرگاہی سرگرمیاں عروج پر تھی۔ مگر یاد رکھیں بجلی، صاف پانی اور پکی سڑکیں صرف شہروں میں دستیاب تھی۔ دیہاتوں میں زیادہ تر گھروں میں تیل کے چراغ چلتے اور پینے کے لیے کنویں کا پانی استعمال ہوتا۔ اس وقت بھارت کی شرح خواندگی تقریباً 18% تھی، یعنی ہر 5 میں سے صرف ایک شخص پڑھا لکھا تھا۔ اسکول کم تھے، خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں۔ لڑکیوں کے لیے تعلیم ایک خواب سمجھی جاتی، لیکن نئی حکومت نے تعلیمی ادارے قائم کرنے شروع کیے، خاص طور پر دہلی یونیورسٹی، کلکتہ یونیورسٹی جیسے اداروں میں۔ 1950 میں بھارت کی معیشت زراعت پر مبنی تھی۔ چائے، کپاس، گندم اور چاول اہم فصلیں تھیں۔ فیکٹریاں کم، زیادہ تر کپڑے، جوتے یا ہاتھ سے بنی اشیاء بنتی، گاڑیاں درآمد کی جاتی اور ملک میں کوئی بڑی کار فیکٹری موجود نہیں تھی۔ اس وقت بھارت کا کرنسی سسٹم بھی نیا تھا۔ 1 روپے کی بہت قدر تھی۔ 1 روپے میں کئی کلو آٹا یا سبزیاں خریدی جا سکتی تھی۔ دوستوں اس وقت بھارت کی زیادہ آبادی گاؤں میں رہتی، گھروں کی دیواریں مٹی کی، چھتیں کھپریل کی اور فرش مٹی کا ہوتا۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے، بیل گاڑیوں میں سفر کرتے اور زندگی بہت سادہ تھی۔ بجلی اور ٹی وی تو دور کی بات، ریڈیو بھی بہت کم گھروں میں ہوتا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر پورا گاؤں جمع ہوتا، گانے بجانے اور میل جول کا ماحول ہوتا۔ زندگی مشکل ضرور تھی، لیکن ایک دوسرے سے محبت اور تعاون بہت تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس وقت کے مشہور فلمی دور کی۔ 1950 کے آس پاس بھارت کی فلم انڈسٹری یعنی بالی ووڈ اپنی پہچان بنا رہی تھی۔ راج کپور، دلیپ کمار اور مدھو بالا جیسے نام ابھر رہے تھے۔ فلم آوارہ اور انداز جیسے شاہکار اس دور میں بنے۔ لوگ سنیما ہال میں قطاریں لگا کر فلمیں دیکھنے جاتے، کیونکہ وہی ان کا واحد تفریح کا ذریعہ تھا۔ نہرو کی حکومت نے نیا بھارت بنانے کا خواب دیکھا، جہاں سائنس، تعلیم اور برابری ہو، لیکن حقیقت یہ تھی ملک کے بیشتر علاقے خراب تھے، اسپتال کم اور سڑکیں خستہ حال تھی۔ کشمیر کا مسئلہ نیا پیدا ہوتا تھا اور سرحدوں پر حالات غیر یقینی تھے، لیکن عوام کے اندر ایک جوش تھا، ایک نئی پہچان کا احساس تھا کہ ہم آزاد ہیں۔ دوستوں 1912 کا بھارت سادہ تھا مگر امیدوں سے بھرا ہوا۔ ملک کے پاس وسائل کم مگر خواب بہت بڑے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں نے مشکل حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، فیکٹریاں لگائیں، سڑکیں بنوائی اور آگے بڑھتے رہے۔ دوستوں آج کا جدید بھارت جس میں میٹرو ٹرینیں، خلائی تحقیق اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں، اسی 1950 کے سادہ مگر پرعزم بھارت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔